بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں سید تاج الدین، آپ دیکھ رہے ہیں الکلام اردو نیوز چینل۔ دوستو، آپ سے گزارش کرتا ہوں، پہلی بار آپ ہمارے چینل کو دیکھ رہے ہوں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ ریاست کرناٹک کا سب سے پہلا 1950 میں شروع ہونے والا مشہور و معروف، اس وقت کا سب سے زیادہ تعداد میں پرنٹ ہونے والا اور پڑھا جانے والا مقبول اردو اخبار روزنامہ الکلام کے بانی اور کانگریس پارٹی کے مشہور و ہر دل عزیز قائد کلیم الملک حضرت سید غوث محی الدین صاحب مرحوم مغفور ابن حضرت سید غفار صاحب خلد آشیاں، جن کا آبائی وطن مٹن کرسی نیلمنگلہ تعلق بنگلور ڈسٹرکٹ ہے، میری خوش نصیبی ہے کہ یہ میرے دادا بزرگوار ہیں جن کے کارنامے آج ہم سب بھلا بیٹھے ہیں۔ میری ایک تمنا تھی کہ دادا بزرگوار کے حیات و خدمات کو امت تک پہنچے تاکہ آنے والی نسلیں اپنی آباء و اجداد کے نقش و قدم پر چل کر اپنی دنیا و آخرت کامیاب بنا لیں۔ قوم و ملت کے لیے آپ کی خدمات و کارناموں کی مختصر رودات پیش کرتا ہوں۔ دادا بزرگوار کے نمایاں کارناموں میں سے ایک یہ ہے کہ تقریباً 1950 تک کنڑی زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن شریف کا ترجمہ شائع نہیں ہوا تھا۔ آپ نے اپنے صرف خاص سے ایک پوتر قرآن کنڑ زبان میں 1952 میں شائع کرایا، جس کی تعداد 5000 تھی، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی موجود تھی، جس کی کاپیاں کرناٹکا ولیج پنچایت آفس میں موجود ہیں۔ حکومت میسور نے ملک بھر کے کالجوں، ہائی اور مڈل اسکولوں اور ولیج پنچایتوں کو اس قرآن کی کاپیاں خریدنے کا حکم جاری کیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا ایک انعام رہا۔ پھر آپ روزنامہ الکلام اردو اخبار کے بانی ہیں، جو کہ کرناٹک کا پہلا اردو اخبار ہے۔ 1924 سے لے کر 1980 تک تقریباً 50 سال یہ سلسلہ مسلسل جاری رہا۔ جناب سر مرزا اسماعیل صاحب مرحوم آپ کے بڑے قدردان تھے۔ جب تک موصوف میسور اسٹیٹ کے دیوان تھے، آپ کی انگریزی زبان کی تمام تقریر کا اردو ترجمہ آپ کیا کرتے تھے۔ 1941 میں آپ کو مرزا اسماعیل صاحب نے اعلیٰ درجے کی سند عطا فرمائی۔ انہوں نے الکلام اخبار کی بھی خوب تعریف کی۔ آپ نے اساتذہ و طلباء کے استفادے کے لیے 1914 میں ایک ماہنامہ علم و عمل رسالہ اپنے الکلام پریس خالص پلیم بنگلور سٹی سے جاری کیا۔ حکومت ہند کی تعلیمی افسروں کو یہ کتاب کافی پسند آئی، جس کی بنا پر 1919 عیسوی میں حکومت کی جانب سے آپ کو ماہوار 50 روپے کے وظیفے پر ہائی سیکنڈری گریڈ ٹریننگ کے لیے مدراس بھیجا گیا۔ وہاں سے واپسی کے بعد بنگلور کے اردو اسکول میں ہیڈ ماسٹری پر مامور کیا گیا۔ آپ نے 1921 عیسوی میں اپنے ہم عصر اساتذہ کے لیے نہایت مفید کتاب جواہر تعلیم شائع کی، جو کافی مفید ثابت ہوئی اور انہیں مصور تعلیم کا خطاب ملا۔ دادا بزرگوار نے اردو مدارس کے لیے سب سے پہلے میسور اسٹیٹ کے بڑے دیواری نقشے جات جاری کیے۔ کرنی زبان میں جغرافیائی اٹلس بھی شائع کر کے کرنا اسکول میں جاری کیا۔ آپ صدر انجمن مسلمان ملک میسور کے دائمی رکن اور مجلس منتظمہ کے نائب صدر رہ چکے ہیں۔ آپ کو جناب خان بہادر صاحب مرحوم اور جناب محمد عباس خان صاحب مرحوم کی رہبری اور تربیت حاصل رہی۔ دادا بزرگوار مسلم ہال کی تعمیر کے لیے ریاست بھر کا دورہ کرنے والے وقت میں شامل رہے، جو اب سینٹرل مسلم ایسوسی ایشن آف کرناٹک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کی بنیاد رکھنے میں بھی شامل رہے اور صدر کے عہدے پر کئی سال فیض رہے۔ ان کا وقار ایسا تھا کہ ہر کوئی نئی انجمن وجود میں آتی تو اس کا عہدہ انہیں بھی دیا جاتا۔ مزید مجلس ملیہ اسلامیہ کے تاحیات ممبر رہے۔ دادا بزرگوار انجمن ترقی اردو کے سیکریٹری رہے۔ کئی سالوں تک اردو کی خدمات انجام دی۔ آپ میسور اسٹیٹ بورڈ آف وقف کے ممبر بھی رہے۔ آل میسور اسٹیٹ اردو کانفرنس کے آپ سیکریٹری رہ چکے ہیں۔ آل میسور اسٹیٹ اردو کانفرنس کے مسلم لائبریری کے آپ ممبر رہ چکے ہیں۔
آپ میسور اسٹیٹ پرنٹ ایسوسیشن کے بھی لائف ممبر رہ چکے ہیں. آپ میسور اسٹیٹ جرنلسٹ ایسوسیشن کے لائف ممبر رہے اور صدر منتخب ہو کر نمایاں خدمات انجام دی، جس کی وجہ سے اس دور کے وزیر اعلیٰ شری بی ڈی جٹی نے ایسوسیشن کے خاص جلسے میں آپ کی تعریف کرتے ہوئے پھول کا ہار اور کشمیری شال بطور اعزاز عطا کیا. آپ ولبھ بھائی پٹیل انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر تھے، جہاں فرینچ، رشین، جرمن اور سنسکرت زبانوں کی تعلیم دی جاتی تھی، جو بنگلور یونیورسٹی سے منظور شدہ تھا. دادا بزرگوار ہاؤس بلڈنگ کوآپریٹو سوسائٹی لمیٹڈ شیواجی نگر بنگلور کے فاؤنڈرز و بانیوں میں سے تھے. کئی سال تک آپ اس کے ڈائریکٹر رہ چکے ہیں. آپ بنگلور کے محلہ خلاصی پالیم سٹی مارکیٹ میں واقع مسجد خبا و مدرسے کے صدر اور لائف ممبر رہ چکے ہیں. دادا بزرگوار میسور پریس ایڈوائزری کمیٹی، مسلم اسکالرشپ کمیٹی، میٹیک سوسائٹی، کنڑ ساہتیہ پریشد میں بھی اپنی خدمات انجام دی ہیں. دادا بزرگوار بنگلور سٹی کی طرف سے زیادہ ووٹ حاصل کر کے میسور ریپریزنٹیٹیو اسمبلی کے رکن بنے اور 5 سال تک مسلم بھائیوں کے خیالات اور ان کی سیاسی ضروریات کی بحث خوبی ترجمانی کی. حکومت میسور کی طرف سے آپ کی خدمات کو دیکھتے ہوئے میسور لیجسلیٹو کونسل کی رکنیت پر فیض کیا گیا. آپ 8 سال تک اس کے ممبر رہے. وہاں آپ کی پرمغز تقاریر کی خوب دھوم مچی ہوئی تھی. کانگریس پارٹی کے وہ 12 سال MLC بھی رہ چکے ہیں. آپ بنگلور سٹی میونسپل کونسل کے صدر رہے. آپ ہی کی صدارت میں بنگلور سٹی کی جامع مسجد کے لیے زمین اہل اسلام کی تحویل میں دی گئی. جو سٹی جامع مسجد سے لے کر ٹاؤن ہال تک جو پارک ہے، وہ تمام کا تمام جو ہے مسجد کی ہی زمین ہے، جہاں وہ پارک قائم کیا گیا ہے. میسور مہاراجہ کے کھلے دربار میں آپ کو گولڈ میڈل اول درجے کا عطا کیا گیا. اور 1945 میں میسور پیلس کے کھلے دربار میں جناب خان بہادر صاحب مرحوم محمد عباس خان صاحب مرحوم کی صدارت میں عظیم الشان جلسہ منعقد کیا گیا، جس میں آپ کی خدمت میں تہنیت نامہ پیش کیا گیا. شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر سید سر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی سیکریٹری اور رفیق سفر رہنے کا آپ کو اعزاز حاصل ہوا. 1952 میں جب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بنگلور تشریف لائے تو اس موقع پر روزم الکلام کا خصوصی شمارہ شائع فرمایا. حیدرآباد کے سفر میں بھی آپ علامہ اقبال رحمۃ اللہ کے ساتھ تھے اور حضور نظام کے مہمان رہے. ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ سری رنگا پٹن میں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی مزار مبارک میں حاضری دینے کے بعد سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے فوج کے سپہ سالار سید غفار شہید کے مزار پر تشریف لائے تو حاضرین میں سے ایک نے آپ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ سید غفار شہید رحمۃ اللہ علیہ آپ کے قریبی رشتہ دار تھے. یہ سن کر ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ نے فرح مسرت سے آپ کو گلے لگا لیا اور کہا، قلم سے کام لو سید، اب بیکار ہیں شمشیریں. دادا جان حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ کے پڑ پوترے پرنس حیدر علی صاحب سے ملاقات کے لیے آپ 1960 میں لکھنؤ پہنچے اور سری رنگا پٹن آنے کی دعوت دی. آپ کی دعوت پر تشریف لائے اور 3 دن آپ کے مہمان رہے. آپ اردو زبان کے اچھے شاعر بھی تھے. انگریزی زبان میں بھی نظمیں لکھنے کی آپ کو کافی مشق کی. ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم جناب پنڈت جواہر لال نہرو کی بنگلور آمد پر ان کے خیر مقدم میں ایک نظم انگریزی میں پڑھی. اس کو سن کر انہیں آپ کو دلی آنے کی دعوت دی. آپ نے بنگلور میں سب سے پہلے لتھوگرافک برقی مشین پریس کو جاری کیا. آپ کی قوم و ملت کے لیے بہترین خدمات کے پیش نظر اس وقت کے ریونیو کمشنر جناب سید عبدالواجد صاحب نے مسلمانوں نے بنگلور کا ایک عظیم الشان جلسہ منعقد کرا کر آپ کو کلیم الملک کے خطاب سے نوازا. 1954 کو سری ایس نجلنگپا MLA ممبر آف پارلیمنٹ اور صدر آل انڈیا نیشنل کانگریس دلی نے آپ کو کنڑ زبان میں قرآن پاک تک عوام تک پہنچانے پر دلی مبارک پیش کی. 1968 میں جے نگر بنگلور میں منعقد میسور اسٹیٹ پرنٹرز ایسوسیشن بنگلور کی سلور جبلی کے عظیم الشان جلسے میں بطور اعزاز قیمتی دوشالے عطا فرمائے. آپ اس ایسوسیشن کے کئی سال صدر بھی رہ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار تعالیٰ مرحوم کی خدمات کو قبول فرمائے اور ہماری آنے والی نسلوں کو ان بزرگوں کی نقش و قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ساری امت مسلمہ کو اللہ اور رسول کی سچی محبت پیدا فرمائے، اچھے اخلاق سے مزین فرمائے، انسانیت، غمخواری اور ہمدردی کا سبق دوسری اقوام تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. ہر ایک سے خیر خواہی بھلائی کا جذبہ
اپنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ ساری امت کی جان اور مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔